السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، میں ڈاکٹر عنایت۔ آج میں جس ویڈیو کو لے کے حاضر ہوں وہ پھر سے ایک کویشچن ہی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں میں مجھے ایک فرینڈ نے کال کی تھی، ایک جونیئر فرینڈ نے کال کی تھی کہ سر میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے کائنڈلی گائیڈ کر دیں کہ مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، اس فیلڈ میں اس فیلڈ میں جانے کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، سر مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیجیے گا۔ تو میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ سر مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا بننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کی فیملی کیا چاہتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ سر میری فیملی چاہتی ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ کس لیے بنوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری فیملی کہتی ہے کہ ایک سر اس میں عزت بھی بہت زیادہ ہے اور دوسرا اس میں پیسہ بھی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے کہا یہ کویشچن نہ صرف ایک اسٹوڈنٹ کا ہے، بلکہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہوں گے، لیکن ان کو پراپر گائیڈنس نہیں ہوگی، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس فیلڈ کے فائدے کیا ہیں، اس فیلڈ کے نقصانات کیا ہیں، اس فیلڈ میں کون سے آپ کو پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں۔ بے شک ڈاکٹر بننا بظاہر سے تو بہت اچھا ہے، جب آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، کنسلٹنٹ لیول پہ، ایک پروفیسر لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، تو لگتا ہے تو بہت چارمنگ ہے، بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے، کیونکہ اس میں پیسہ بھی ہے، بالکل اس کی بات ٹھیک ہے کہ پیسہ بھی ہے، اس میں بہت زیادہ رسپیکٹ بھی ہے اور بہت زیادہ دعائیں بھی ملتی ہیں، آپ کے کام بھی ایزی ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ پروفیسر بننے تک، کنسلٹنٹ بننے تک اور ڈاکٹر بننے تک آپ کو بہت زیادہ مشکلات اور تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو اسی سلسلے میں ہے، میں آپ لوگوں کو چند ایک ٹپس بتاؤں گا کہ ویدر آپ کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ تو چند ایک کوالٹیز ہیں کہ اگر آپ میں یہ کوالٹیز ہیں تو آپ اس فیلڈ میں آئیں، اگر آپ میں یہ کوالٹیز نہیں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ کو اس فیلڈ میں بالکل ہی نہیں آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی کوالٹی تو یہ ہے کہ اگر آپ میں پیشن ہے، اگر آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر بننا چاہیے اور آپ میں یہ پیشن ہے کہ میں کسی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں غریبوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، میں اس کام سے دنیا اور آخرت بنانا چاہتا ہوں، اور خود سے یہ شوق ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے لوگوں کا علاج کروں اور میں اپنے ہاتھوں سے لوگوں کی تکالیف کو دور کروں، اور آپ یہ خیال رکھتے ہیں کہ میں ایک ایسا مسیحا بنوں جو لوگوں کے دکھ درد بانٹے، جو لوگوں کے دکھ دردوں کے دوا بنے، تو بے شک آپ اس فیلڈ میں آئیں، یہ فیلڈ بہت اچھی ہے۔ لیکن اگر آپ میں پیشن نہیں ہے، آپ کو کسی نے بتا دیا ہے کہ ڈاکٹری شعبہ بہت اچھا ہے، اس میں پیسہ ہے، اس میں عزت ہے، آپ اس میں چلے جائیں، یا آپ کے فیملی والے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں، اس میں پیسہ ہے، اس میں ہمیں عزت بھی ملے گی، پیسہ بھی کمائیں گے، اور اگر آپ کو کسی دوست نے اور اس طرح کے لوگوں نے مشورہ دیا ہے تو آپ اس فیلڈ میں بالکل نہ آئیں، میرا یہ مشورہ ہے۔ اگر آپ خود نہیں بننا چاہتے، کریں وہ کام جو آپ کا دل کرتا ہے۔ میں ہمیشہ سے اپنے گھر میں بچوں کو بھی یہی کہتا رہتا ہوں، یا میرے جو دوست ملتے ہیں یا جو جونیئر فرینڈ ملتے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ وہ کام کریں جس کا آپ کو پیشن ہے، جس کا آپ کو شوق ہے۔ اگر آپ کو شوق نہیں ہے تو آپ کسی بھی کام میں نہیں جا سکتے آگے کی طرف، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ لمبی فیلڈ ہے، اس میں 5-6 سال آپ کو میڈیکل کرتے لگ جاتے ہیں، بلکہ ایڈمیشن لیتے لیتے آپ کو 2-3 سال تو لگ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو NTS دینا پڑتا ہے۔ NTS میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے۔ ابھی جو ریسنٹ NTS ہوا ہے پاکستان میں، KPK میں جو ہوا ہے، اس پہ 84-85 پہ میرٹ کلوز ہوا ہے۔ پھر آپ پنجاب میں تو بہت زیادہ ہائی ہے، وہاں پہ تو 90+ میرٹ ہائی ہوتا ہے، 90+ میرٹ کلوز ہوتا ہے، تو اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کمپٹیشن میں ان ہونے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، آپ کو پہلے سال میں تو بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر 1 سال 2 سال ضائع کرنے پڑتے ہیں، اس میں بہت زیادہ دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، اسٹڈیز کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے آپ کا کہیں پہ ایڈمیشن ہوتا ہے، اور ایڈمیشن ہونے کے بعد پھر آپ کو دن رات لگاتار 5 سال ایک کام کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے کنسسٹنسی کے ساتھ، تو تب ہی آپ جا کے کہیں پہ ڈاکٹر بنتے ہیں۔ پھر آپ جب ڈاکٹر بنتے ہیں تو آپ جونیئر ڈاکٹر ہوتے ہیں، آپ جسٹ MBBS کرتے ہیں، پھر آپ کو اسپیشلائزیشن کرنی پڑتی ہے، اسپیشلائزیشن میں پھر آپ کو 4-5 سال لگ جاتے ہیں، پھر Part 2 پاس کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ مطلب آپ کو ڈاکٹر بنتے بنتے ایک لیول پہ بنتے، وہ لیول جس کو آپ لوگ دیکھتے ہیں باہر سے کہ ایک کنسلٹنٹ بیٹھا ہے، ایک پروفیسر بیٹھا ہے، 500,000 روپے 1500 2000 فیس لیتا ہے اور 5 منٹ میں وہ اتنا کچھ کما لیتا ہے، ایک دن میں وہ لاکھوں کماتا ہے، یہ تو آپ کو نظر آتا ہے، لیکن اس 5 منٹ اور اس لاکھوں کمانے کے پیچھے جو اس کی زندگی لگی ہوتی ہے، جو اس کا ٹائم لگا ہوتا ہے، جو اس کا ہارڈ ورک لگا ہوتا ہے، جو اس کی سیکریفائس لگی ہوتی ہے، وہ تو نظر نہیں آتی نا۔ وہ تو ہمیں تو وہی نظر آ رہا ہوتا ہے جو باہر سے دکھ رہا ہوتا ہے، جو باہر سے اٹریکٹیو لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا سٹوری چل رہی ہوتی ہے اس کی ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا خود کا پیشن نہیں ہے نا اس چیز میں تو آپ بالکل ہی نہ آئیں،
کیونکہ یہ ایک لمبی فیلڈ ہے، اس میں بہت زیادہ اسٹرگل ہے، اور اگر آپ کہیں پہ اگر آپ کا پیشن نہیں ہے تو آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں پہ بیچ میں کوئٹ نہ کر دیں، چھوڑ نہ دیں، پھر آپ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ تو اگر آپ کا پیشن ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، اور آپ میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے، آپ میں انسانیت کی فلاح کا جذبہ ہے، تو آپ بے شک اس فیلڈ میں آئیں۔ اچھا، پہلی چیز تو ہو گئی پیشن۔ سیکنڈ چیز جو آپ کو اس فیلڈ میں ریکوائر ہے وہ ہے ہارڈ ورک۔ اگر آپ ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ بالکل آئیں، کیونکہ آپ نے میٹرک کی ہے، مڈل اسکول، میٹرک، ایف ایس سی لیول تک آپ اس لیول تک پہنچ چکے ہیں، آپ کو خود کو اندازہ ہے کہ آپ کیسے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اگر آپ نے ہارڈ ورک کیا ہے اور اچھے گریڈز لیے ہیں اور دن رات محنت کر کے اچھے گریڈ نہیں بھی آئے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہارڈ ورک کیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں آپ مزید بھی ہارڈ ورک کر سکتے ہیں، تو آپ بے شک اس فیلڈ میں ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے، میڈیکل کالج میں ہوتے تھے، میں چونکہ فورن گریجویٹ ہوں، ہم فورن میں رہتے تھے، اور فورن میں کنسیپٹ یہ ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس فورن میں جب جاتے ہیں تو وہ نہیں پڑھتے، لیکن پڑھنے والے وہاں بھی پڑھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جب تین چار دوست، بلکہ 5-6 دوست ہم تھے، وہ پڑھنے والے تھے، ہم ایک ساتھ رہتے تھے، ہم صبح تقریباً 5-6 بجے اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اپنے لیے خود ناشتہ بناتے تھے، ناشتہ بنانے کے بعد ہم کالج جاتے تھے، 12 تک کلاسیں لیتے تھے، چائنا میں 12 سے 2 تک ہماری چھٹی ہوتی تھی، 2:30 بجے تک، پھر شام تک کلاسز ہوتی تھیں، شام کے بعد ہم واپس آتے تھے، پھر اپنے لیے کھانا بناتے تھے، کھانا کھا کے ہم 12 تک پھر پڑھتے تھے، اور اس طرح پھر صبح 5 بجے، اور یہ ہماری روٹین ہوتی تھی۔ اور مجھے جہاں تک یاد ہے کہ جب کالج میں پڑھ رہے تھے تو مجھے اتنا شوق تھا پڑھنے کا، اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم فرسٹ ایئر میں تھے اور ہم اناٹمی کی ڈائسیکشن کر رہے تھے، تو میں سیٹرڈے سنڈے کو بھی جاتا تھا، مطلب ویک ڈیز میں منڈے سے لے کے فرائیڈے تک تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم 8 سے 5-6 بجے تک ہوتے تھے کالج میں، لیکن میں سیٹرڈے سنڈے کو بھی جاتا تھا، کیونکہ ڈائسیکشن چل رہی تھی، مجھے شوق تھا کہ میں باڈی پارٹس کو دیکھوں، پہلی دفعہ ہم ہیومن باڈی کو ٹچ کر رہے تھے، ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اس کو ڈائسیکٹ کرنے کے بعد ہم ڈاکٹر بن جائیں گے، تو مجھے شوق تھا کہ سیٹرڈے سنڈے کو بھی میں جاؤں اور وہاں پہ سیکھوں، تو میں سیٹرڈے سنڈے کو بھی جاتا تھا۔ اور بعد میں تو ٹیچر مجھ سے اتنا تنگ آ گیا تھا، اس نے کہا کہ یار یہ لیب کی چابیاں تم لے لو، تم اس کو دیکھو، بس اس کو کھول دیا کرو جب باقی اسٹوڈنٹ آئیں، اور جب نہ آئیں تو بس تم اس کو یوز کرو، جب آنا ہو آؤ، جب نہ آنا ہو تالا بند کر کے چلے جاؤ۔ تو وہ باقاعدہ لیب کی چابیاں بھی میرے پاس آ گئی تھی، مجھے یاد ہے۔ تو بہرحال اگر آپ میں ہارڈ ورک کی کوالٹی نہیں ہے تو آپ بالکل ہی نہ آئیں، کیونکہ یہ ایک لمبی فیلڈ ہے، 5-6 سال آپ نے، بلکہ 10-12 سال آپ نے اس میں اسٹرگل کرنی ہے۔ تو اس 12 سال میں آپ ایسا نہ ہو کہ آپ بیچ میں کہیں کوئٹ نہ کر جائیں، کیونکہ ہارڈ ورک اگر آپ میں بیچ میں کہیں تھک گئے اور مسئلہ آ گیا، یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ بس اس کو مزید ہارڈ ورک نہیں برداشت کر سکتے، تو آپ اس فیلڈ میں بالکل نہ آئیں۔ ہاں، اگر آپ ہارڈ ورک کر سکتے ہیں تو بے شک آئیں، دس فیلڈ از ویری ویری گڈ فار یو۔ دین نیکسٹ کوالٹی جو آپ کو چاہیے وہ کنسسٹنسی ہے۔ اچھا، میڈیکل کی فیلڈ ایسی ہے کہ آپ نے لگاتار کرتے رہنا ہے، کوئی رزلٹ نہیں آتے، کیونکہ یہ جو فیلنگز ہوتی ہیں نا کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، یہ بہت پریشیس فیلنگ ہوتی ہیں، اور بندے کو اندر سے ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے، اندر سے خوشی ملتی ہے کہ ہاں اب میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، ناؤ آئی ایم اے ڈاکٹر، اور اپنے نام کے ساتھ بھی بندہ ڈاکٹر لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو فیلنگز ہوتی ہیں نا، یہ آتی ہیں آپ کو ہاؤس جاب کے دوران، اس سے پہلے آپ کو کبھی بھی یہ فیلنگ نہیں آتی، چاہے آپ میڈیکل کالج میں ہیں یا چاہے آپ ہاسپٹل میں جاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں آپ پیشنٹ کو ٹچ نہیں کر سکتے، آپ کو پیشنٹ مینجمنٹ نہیں دی جاتی، لیکن جیسے ہی آپ ہاؤس جاب کے ایئر میں آتے ہیں آپ کو پیشنٹ مینجمنٹ دی جاتی ہے، آپ اسٹوڈنٹ کو پیشنٹس کو آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو یہ فیلنگز آتی ہیں کہ ہاں اب میں ڈاکٹر ہوں۔ لیکن اس سے پہلے 5-6 سال کا جو آپ کی 7 سال 8 سال کی جو اسٹرگل ہے، اس میں آپ کو کبھی بھی نہیں لگتا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، اور اس دوران آپ کو کنسسٹنٹلی ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، صبح سے لے کے رات 12 تک، صبح 5-6-7-8 بجے سے لے کے رات 12 تک کنسسٹنٹلی ہارڈ ورک ہے، لیکن اس کے آپ کو کوئی رزلٹ نظر نہیں آتے، رزلٹ اس طرح نظر نہیں آتے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، جب کیونکہ بعض اوقات آپ کے ایگزام فیل ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کے اسٹڈیز چل رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ کے کوئی پرابلم ہوتے ہیں، کبھی کبھار کوئی پرابلمز ہوتے ہیں، اگر ایگزام پاس بھی ہو جائیں تو نیکسٹ کلاس میں پروموٹ ہو رہے ہیں، آپ کو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو پیشنٹ دیے جا رہے ہیں اور آپ اس کے بعد ڈیل کر رہے ہیں، تو جب تک آپ کو ڈاکٹر کی فیلنگ نہیں آتی آپ ڈاکٹر نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ تو کنسسٹنسی آپ نے 5 سال لگاتار، 6 سال 7 سال 8 سال محنت کرنی ہے، اور اس کے کوئی رزلٹ آپ کو نہیں ملے، اور اس کے یہ جو محنت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کی یہ محنت ضائع ہو رہی ہے، یہ محنت بلڈ ہو رہی ہے، بلڈ ہو، جس کو ہم وہ ایک سائیکالوجی کتاب ہے
کمپاؤنڈ ایفیکٹ. تو یہ آپ کی محنت جو ہے کمپاؤنڈ ہو رہی ہے, بلڈ ہو رہی ہے, تو یہ ایک دم پھر آپ کا ہاؤس آپ کی ایئر میں آپ کے سامنے آتی ہے آپ کی یہ ساری محنت. لیکن کنسسٹنسی از دا بیسٹ, کنسسٹنسی از دا نمبر ون کوالٹی وچ از ریکوائرڈ فار یو ٹو بی اے گریٹ ڈاکٹر اینڈ ٹو بیکم اے گڈ ڈاکٹر. تو آپ اگر کنسسٹنٹ نہیں ہیں, آپ نے کبھی کوئی ایسا کام اسٹارٹ کیا ہے جس کو آپ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے 2 مہینے 3 مہینے 5 مہینے 6 مہینے سال ایک کام کیا پھر چھوڑ دیا ہے, پھر کوئی ایک نیا کام شروع کیا پھر اس کو چھوڑ دیا ہے, تو اس طرح آپ نہیں, میڈیکل کی فیلڈ میں اس طرح آپ لوگ نہیں جا سکتے. ہارڈ ورک ود کنسسٹنسی فار 5 6 10 years, and if you want to be a specialist doctor then you need to do hard work for maybe 10 years or 15 years and more than that. So consistency is the most important thing which is required from you. اچھا, نیکسٹ is sacrifice. اگر آپ میڈیکل کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیکریفائس, قربانی لازمی دینی پڑے گی. قربانی کے بغیر آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے. قربانی کس چیز کی قربانی دینی پڑے گی؟ قربانی اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے گی, اپنے دوستوں کی قربانی دینی پڑے گی, اپنی فیملی ممبرس کے وقت کی قربانی دینی پڑے گی. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں چائنا میں تھا تو میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی, میں اس پہ بھی نہیں آ سکا. میری والدہ کی ڈیتھ ہوگی, میں اس پہ بھی نہیں آ سکا. میرے انکل کی ڈیتھ ہوئی, میں اس پہ بھی نہیں آ سکا. میرے ماموں کی ڈیتھ ہوئی, میں اس پہ بھی نہیں آ سکا. کوئی 3 4 کزنس کی شادیاں ہوئیں, میں ان پہ بھی نہیں آ سکتا. تو اگر آپ اس چیز کے لیے آ رہے ہیں, میڈیکل کے لیے فیلڈ میں آ رہے ہیں, تو آپ کو یہ پریپیئر ہو کے آنا چاہیے کہ آپ کو اس قسم کی قربانیاں دینی پڑیں گی, آپ کو ان قسم کے رستوں سے گزرنا پڑے گا, ورنہ اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. اور جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو پاکستان میں بھی اکثر چلو بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ غموں میں تو بندہ اپنی فیملیز میں شریک ہو جائے, کہ بندہ جب فیملی ممبر کے ساتھ اپنے غموں میں شریک ہوتے ہیں تو ان کے دکھ بھی کم ہو جاتے ہیں, آپ کے دکھ بھی کم ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دکھ بانٹنے سے کم ہوتے ہیں. لیکن خوشیوں میں تو آپ بالکل ہی شریک نہیں ہو سکتے نا. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ جب آپ جونیئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو آپ کی ڈیوٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, آپ کو وارڈ کی ڈیوٹیز اور ہاسپٹل میں ڈیوٹیز بہت زیادہ دی جاتی ہیں, تو آپ اس وجہ سے نہیں جوائن کر سکتے. اور جیسے جیسے آپ سینئرز ہوتے جاتے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹیز اتنی ہوتی ہیں کہ آپ نہیں جوائن کر سکتے, کیونکہ آپ کی کلینکس ہوتی ہیں, آپ کے پرسنل پیشنٹس ہوتے ہیں, پھر وارڈ میں آپ کو راؤنڈ کرنا پڑتا ہے, وارڈ کی رسپانسبلٹیز آپ کے اوپر ہوتی ہیں. تو سینئرز تو ویسے بھی جوائن نہیں کر سکتے نا. تو جونیئر ڈاکٹر ہوں یا سینئر ڈاکٹر ہوں, خیر ہے بندہ غموں کے لیے تو ٹائم نکال لیتا ہے, لیکن خوشیوں میں تو آپ بالکل ہی شریک نہیں ہو سکتے. تو اس چیز کی آپ کو قربانی دینی پڑے گی. اگر آپ اس چیز کی قربانی دے سکتے ہیں تو آپ بے شک آئیں. تو جب میں چائنا میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ایئر میں اپنے پروفیسرز کے, اپنے HODs کے انٹرویو کیا کرتا تھا. انٹرویو اس لیے کیا کرتا تھا تاکہ مجھے فائدہ ہو, ان کے ایکسپیرینس سے میں کچھ گین کر سکوں کہ میں ڈاکٹر کی فیلڈ میں جا رہا ہوں تو مجھے کس قسم کے ہرڈل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اکثر میں ڈاکٹر سے ایک کویشچن پوچھتا تھا کہ سر آپ مطلب اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف ان دونوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں, آپ کیسے یہ ڈیل کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر کی فیلڈ اتنی بیزی ہے, آپ کو بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے, آپ کو بہت زیادہ ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں, پھر آپ کی فیملی بھی ہوتی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں, وائف بھی ہوتی ہے, اور فیملی ممبرز بھی ہوتے ہیں, پھر دکھ بھی ہوتے ہیں, غمیاں, پریشانیاں, خوشیاں, ان میں بھی شریک ہونا پڑتا ہے. تو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ تو وہ اکثر یہ بیچارے آنسر کرتے تھے کہ مائی وائف از ویری کوآپریٹیو اور مائی فیملی از ویری کوآپریٹیو. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کو ٹائم نہیں دے رہے اور وہ بیچارے ہمارے لیے قربانی دے رہے ہیں. تو مطلب نہ صرف قربانی آپ کو دینی پڑ رہی ہے بلکہ آپ کے فیملی ممبرس کو بھی قربانی دینی پڑ رہی ہے, کیونکہ وہ بھی تو اس اذیت سے گزر رہے ہیں نا. وہ بھی جو ٹائم آپ نے ان کو دینا تھا وہ آپ ان کو وہ ٹائم نہیں دے رہے ہیں, اور وہ آپ کو معاف کر رہے ہیں. اگر وہ آپ کو معاف نہیں کرتے تو پھر تو جھگڑا ہے. جس طرح آپ ڈاکٹر ہیں, اگر آپ اپنی وائف کو ٹائم نہیں دیتے, اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم دیں, پھر تو جھگڑا ہے. اگر آپ کو وہ معاف کر دیتے ہیں تو پھر مطلب ان کی سیکریفائس ہے. اگر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ٹائم دیں تو آپ کو پھر دوسری چیزیں تھوڑی سیکریفائس کرنی پڑیں گی. تو یہ بیلنس رکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ڈاکٹرز کی لائف میں. تو اگر آپ اس چیز کو تھوڑا مینیج کر سکتے ہیں تو بے شک اس فیلڈ میں آئیں, کیونکہ سیکریفائس آپ سے ریکوائرڈ ہوگی. ہر ایک پوائنٹ پہ, ہر اسٹیپ پہ آپ پہ سیکریفائس ریکوائرڈ ہوگی. تو آپ کو یہ چیزیں سیکریفائس کرنی پڑیں گی. کبھی کبھار نہیں بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ عیدوں پہ بھی آپ کو چھٹیاں نہیں ملتی. میں پاکستان میں ہوں, اکثر عید پہ چھٹی نہیں ملتی. تو کیا کریں, جب ہم جونیئر ڈاکٹرز ہیں, جونیئر ڈاکٹرز کی ڈیوٹی لگتی ہے تو آپ کو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی. اور سینئر ہوتے جائیں گے تو رسپانسبلٹیز بڑھتی جائیں گی, تو پھر یہ چیزیں
اور بھی زیادہ بڑھتی جائیں گی. تو بہرحال آپ سے سیکریفائس ریکوائرڈ ہے اگر آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں. تو یہ آپ ذہن میں پہلے سے رکھ کے آئیں یہ چیز کہ مجھے قربانی دینی پڑے گی. اچھا نیکسٹ چیز ہے کہ آپ کو گھر سے باہر رہنا پڑے گا. آپ گاؤں میں جہاں سے بلانگ کرتے ہیں وہاں نہیں رہ سکتے. آپ اپنے آبائی جگہ پہ نہیں رہ سکتے. اگر شہر میں بھی رہتے ہیں تو آپ کو فیملی سے اکثر بعض اوقات دور رہنا پڑے گا. اگر آپ اس چیز کے عادی نہیں ہیں تو آپ بے شک میڈیکل فیلڈ میں نہ آئیں. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ ایف ایس سی کر رہے تھے تو ہمارے گاؤں کے کچھ دوست تھے, ایک دو بی کام کر رہے تھے, میں ایف ایس سی کر رہا تھا, اور ایک دو دوست وہ میکینیکل الیکٹریکل انجینئرنگ ہے 3 سال کا ڈپلومہ ہے وہ کر رہے تھے. ہم دوستوں نے مل کے ایک کمرہ لیا ہوا تھا. ہم ایک ہی گاؤں کے تھے تو ہم نے سوچا کہ ایک جگہ اکٹھے رہتے ہیں, تو ہم نے ایک کمرہ لیا ہوا تھا, وہاں پہ ہم اکٹھے رہ رہے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارا ایک دوست ہوتا تھا, وہ منڈے کو آتا تھا, فرائیڈے کو چلا جاتا تھا, اور منڈے سے فرائیڈے یہ جو 4 دن وہ سٹی میں گزارتا تھا وہ بھی اکثر ہوتا رہتا تھا. تو ہم پوچھتے کہ کیا ہوا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میری امی اب اس ٹائم کھانا پکانا بنا رہی ہوگی, میرا بھائی کھیتوں میں ہل چلا رہا ہوگا. وہ تھوڑے زمیندار تھے نا. میرا بھائی کھیتوں میں ہل چلا رہا ہوگا, اور میرا بھائی اب چھوٹا بھائی مسجد سے واپس آ چکا ہوگا. وہ ابھی میرا دوسرا بھائی گائے بھینس کو لے کے وہ نہر پہ جا رہا ہوگا. تو بہرحال وہ یہ کہانیاں اسٹوریاں یاد کرتا رہتا تھا. تو گاؤں میں یہی چیزیں ہوتی ہیں. ہم گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں تو گاؤں کی اپنی اسٹوریاں ہوتی ہیں. تو وہ بیچارہ اکثر ہوتا رہتا تھا, اور اس کی روٹین یہ تھی کہ وہ فرائیڈے کو صبح صبح گھر جاتا تھا, فرائیڈے گھر, سیٹرڈے گھر, سنڈے گھر, اور منڈے کو واپس آتا تھا. تو منڈے بھی کیونکہ اس کی کلاسز مس ہو جاتی تھیں. بہرحال جو بھی ہے تو آپ کو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی. اگر آپ گھر سے باہر رہنے کے عادی نہیں ہیں تو پھر میڈیکل کی فیلڈ میں نہ آئیں, کیونکہ آپ کے ڈیورنگ اسٹڈی ٹائم بھی آپ کو گھر سے باہر رہنا پڑے گا, اور ڈیورنگ ورک ٹائم بھی آپ کو گھر سے موسٹلی باہر رہنا پڑے گا. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو آپ سے ریکوائرڈ ہیں. مثلاً آپ سے سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتایا, آپ کو پیشنیبل ہونا چاہیے. اگر آپ پیشن رکھتے ہیں تو آپ اس فیلڈ میں. دوسری چیز تھی ہارڈ ورک اسٹوڈنٹ ہیں آپ تو پھر آئیں. تیسری چیز ہے آپ کو کنسسٹنسی, آپ کنسسٹنسی کے ساتھ ہارڈ ورک کرنا جانتے ہیں تو اس فیلڈ میں آئیں. چوتھی فیلڈ ہے سیکریفائس. اگر آپ سیکریفائس کرنا جانتے ہیں تو اس فیلڈ میں آپ سے بہت زیادہ سیکریفائس ریکوائرڈ ہے اس فیلڈ میں. اور پانچویں چیز ہے, اگر آپ گھر سے باہر پردیس میں رہنے کے عادی ہیں تو پھر اس چیز میں آئیں. اگر آپ کو گھر جانے کا بہت زیادہ شوق ہے اور فیملی ممبر کے ساتھ ٹائم گزارنے کا شوق ہے تو پھر اس فیلڈ میں آئیں. تو نہ آئیں. تو یہ چند ایک چیزیں ریکوائرڈ ہیں ایز اے ڈاکٹر. آپ سے یہ ہمیشہ آپ کی فیلڈ میں یہ چیزیں آئیں گی. اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو بے شک آئیں. میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ ڈاکٹر بننے کے فوائد کیا ہیں. بہت سے فوائد ہیں, میں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا. لیکن اگر آپ میں یہ چیزیں نہیں ہیں پھر آپ ڈاکٹر کی فیلڈ میں نہ آئیں. کوئی اور اچھا فیلڈ اپنے لیے تجویز کریں جس میں آپ کے پیشن بھی ہے, ہارڈ ورک بھی ہے, کنسسٹنسی, یہ چیزیں ریکوائرڈ نہیں ہیں, اور آپ ایک اچھے سے وہ چیز کر سکتے ہیں. تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لوڈ ونس. اسٹے ٹیونڈ. ہیو اے گڈ ٹائم. بائے بائے.